وزن جملہ ہے۔ قرآن ایک ایسا الفاظ ہے، کسی قرآن سے اپنے اپنے مطلب کی باتیں سب نکال لیتے ہیں، اپنے اپنے مطلب کی باتیں اسی قرآن سے سب نکال لیتے ہیں، زیر زبر لگا کر کے آگے پیچھے کر کے اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ مگر سنو مسلمانوں، میں بتاؤں آپ کو، اس لیے کہ میں اس سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں جو سلسلہ اس ہندوستان میں غریب نواز کا ہے۔ قرآن پاک سے اپنے اپنے مقصد کی باتیں سب نکالتے ہیں، مگر قرآن پاک نے کچھ باتیں لوگوں کے لیے فردن فردن کہی ہیں، فردن فردن، وہ باتیں سب پہ فٹ نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے آگ کو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب یہ آیت کریمہ صرف اسماعیل ابراہیم کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ آیت کریمہ مریم کے لیے الگ باتیں ہیں، اسی طرح سے قرآن پاک میں الگ الگ باتیں الگ الگ مضمون سے کہی گئی ہیں، کسی کسی کے لیے بات کہی گئی، اس بات کو لا کر کے کسی پہ جوڑ دینا یہ ہمارے علم کی کمزوری ہے، کیونکہ ہم جانتے نہیں، ہم وہاں تک پہنچتے نہیں۔ میرے آقا حسین باب العلم ہیں، باب العلم کے بیٹے ہیں، جو سوال کہیں اور نہیں حل ہوتا تھا وہ سوال مولا علی کی بارگاہ میں حل ہو جاتا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی 5 میں، کوئی 4 میں، کوئی 10 میں، کوئی 10 میں، کوئی مبشرہ میں، کوئی 12 میں، کوئی 14 میں، اور کوئی یہاں تک کوئی 5 تک رہ گیا، کوئی 14 تک گیا، کوئی 10 تک گیا، اور کوئی 12 تک گیا، یہاں تک کوئی 10 مبشرہ میں، کوئی بدر میں، کوئی حنین میں، کوئی کہیں تک گیا۔ مگر میرے علی کی شان دیکھو، میرا علی 5 میں بھی علی، پنجتن 5 بھی علی، 10 میں بھی علی، 14 میں بھی علی، اور 12 میں بھی علی، بدر میں بھی علی، حنین میں علی، یہاں تک خندق میں علی، خیبر میں علی، اور یہاں تک کہ ہر ایک میدان میں علی، ہر مسجد میں علی، میدان میں علی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محراب میں علی ہے، منبر پہ ہے علی، اور کعبہ گواہ دوسرے پیغمبر پہ ہے علی۔ علی ہر مقام پہ ہے، علی ہر جا ملیں گے، مسجد میں ملیں گے، میدان میں ملیں گے۔ علی جیسا کوئی نمازی نہیں، علی جیسا کوئی پہلوان نہیں۔ علی کو مسجد میں دیکھو تو بہترین نمازی ہے، میدان میں دیکھو تو بہترین غازی ہے۔ کہنا پڑتا ہے کہ علی میدان میں بھی ہے، علی مسجد میں بھی ہے۔ ہونا چاہیے علی والے میدان میں بھی رہیں، علی والے مسجد میں بھی رہیں، اس لیے کہ علی کی اتباع میں، علی کی مولا علی کی اتباع میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ہمارے لیے زیبا دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ بزم حسین ہے، ذکر حسین ہے کہ میرے آقا حسین مدینہ منورہ سے نانا جان کے روضے سے رخصت ہے، مامو جان ابراہیم کے قبر پہ گئے اور وہاں پہ جا کر کے آپ نے حاضری دی اور ایک جملہ کہا، اے میرے مامو جان، ہم دونوں ایک ساتھ گود میں کھیل رہے تھے۔ ایسے وقت میں جبریل امین نے پیغام دیا تھا، یا رسول اللہ، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے حسین رکھ لیں، آپ چاہے ابراہیم رکھ لیں، ایک کو میرے پاس واپس کر دیں۔ اے میرے مامو جان، آپ ہمارا فدیہ ہو گئے تھے، میں آپ کا فدیہ نہ ہو سکا۔ رسول پاک نے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور مجھے رکھ لیا ہوگا۔ آج حسین کو روک لینا ضروری ہے۔ اے میرے مامو جان، آپ اس دن دنیا سے فوت کر گئے تھے، اس وقت دونوں لوگ گود نانا جان کے کھیل رہے تھے، آج میں آپ کا فدیہ چکانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اے میرے ننھے مامو جان، میرا سلام کرو۔ ایک ایک کی قبر پہ گئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے واقعات بیان کیے جائیں اور بتایا جائے کہاں کہاں گئے، کیا کیا الفاظ ہوئے، کس انداز سے بات کی۔ ایک ایک قبروں کی زیارت کی اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ بھائی نے اور بہن نے، آخری جملہ، بھائی نے اور بہن نے ایک ساتھ مل کر محرم کا آخری چاند دیکھا، اور پھر دیکھنے کے بعد بہن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئیں اور بھائی نیزے پہ بلند ہو کر ہتھکڑیوں کو دیکھتا۔ وہ آخری چاند تھا جو بھائی بہن ایک ساتھ دیکھتے تھے محرم کا، وہ آخری چاند دیکھ کر اور نکلتا رہا اور بہن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئیں۔
کیا غم تھا، کیا غم تھا حسین پر، وہ غم جو انبیاء برداشت نہ کر سکے، وہ غم جو نبی برداشت نہ کر سکے، وہ غم حسین نے برداشت کیا۔ وہ ایوب کے وہ حالات ہوں، زکریا کے حالات ہوں، یہاں تک کہ آدم صفی اللہ کی بات ہو، عیسیٰ روح اللہ کی بات ہو، موسیٰ کلیم اللہ کی بات ہو، جہاں جہاں سب